عباسی خلافت کے زوال کے بعد اسلامی دنیا 200 سال تک چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تقسیم رہی، لیکن اس کے بعد سلجوقی ترکوں نے اسلامی دنیا کے بڑے حصے کو ایک بار پھر متحد کر دیا۔ یہ سلجوقی نسلاً ترک تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد وسطی ایشیا کے میدانوں سے نکل کر خراسان میں آباد ہو گئے تھے۔ جس زمانے میں یہ خراسان میں آباد ہوئے وہاں غزنوی سلطنت قائم تھی۔ جب اس حکومت کو زوال ہوا تو غزنوی حکمرانوں سے سلجوقیوں کی خراسان میں خوب لڑائیاں ہوئیں۔ سلجوقی سردار کا نام طغرل تھا۔ طغرل بڑا قابل سپہ سالار تھا۔ اس نے میدان میں دندنیقان کی جنگ میں غزنوی حکمران مسعود کو شکست دے کر خراسان میں سلجوقی حکومت کی بنیاد ڈال دی۔ خراسان میں حکومت مضبوط ہو جانے کے بعد طغرل نے مغرب کا رخ کیا اور ایران فتح کرتا ہوا بغداد میں داخل ہو گیا، جو اس وقت بنی بویا کے قبضے میں تھا۔ طغرل کا شمار تاریخ کے بڑے بڑے فاتح اور سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی سلطنت قائم کر دی جو سامانیوں، بنی بویا اور بنی فاطمہ سب کی حکومتوں سے بڑی تھی۔ اس نے اس وسیع سلطنت پر 29 سال بڑے اچھی طرح حکومت کی۔ طغرل کے بعد اس کا بھتیجا الپ ارسلان تخت نشین ہوا۔ الپ ارسلان نے ارمینیا، ایشیائے کوچک، شمالی شام اور ماوراء النہر کو فتح کر کے سلجوقیوں کی سلطنت کو اور وسیع کر دیا۔ اس کے نام کا خطبہ مکہ اور مدینہ میں بھی پڑھا جانے لگا، جو اس سے پہلے فاطمیوں کے قبضے میں تھے۔ الپ ارسلان نے ایشیائے کوچک کے شہر ملاسکرت کے پاس رومی شہنشاہ کو جو زبردست شکست دی، اس کی وجہ سے اس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ عربوں کے زمانے میں ایشیائے کوچک پوری طرح فتح نہیں ہوا تھا۔ آدھے ملک پر مسلمان قابض تھے اور آدھا رومیوں کے قبضے میں تھا، جن کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا۔ جب عباسی سلطنت کا زوال ہوا تو ایشیائے کوچک میں رومیوں کا زور بڑھ گیا اور انہوں نے پورا علاقہ مسلمانوں سے چھین لیا۔ رومیوں نے جب یہ دیکھا کہ سلجوقیوں نے ایک بڑی سلطنت قائم کر لی ہے جو رومی سلطنت کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے، تو رومی شہنشاہ ارمنوس 2 لاکھ فوج لے کر الپ ارسلان سے لڑنے کے لیے چلا۔ الپ ارسلان کے پاس صرف 15,000 فوج تھی اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس لیے اس نے سب سے پہلے صلح کی کوشش کی، لیکن ارمنوس نے جواب دیا کہ صلح تمہارے پایہ تخت رے میں پہنچ کر ہوگی۔ رومی بادشاہ کے اس جواب کے بعد الپ ارسلان بھی لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ جمعے کا دن تھا۔ سلطان نے پہلے نماز پڑھی اور خدا سے فتح کی دعا مانگی۔ اس کے بعد رومیوں کو شکست ہوئی اور ارمنوس گرفتار ہو گیا۔ جب وہ الپ ارسلان کے سامنے پیش ہوا تو سلطان نے اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اور اس شرط پر اس کو رہا کر دیا کہ وہ آئندہ ضرورت پڑنے پر اپنی فوج سے الپ ارسلان کی مدد کرے گا اور جس قدر مسلمان اس کی قید میں ہے ان سب کو رہا کر دے گا۔ ملاسکرت مشرقی ترکی میں جھیل وان کے شمال میں واقع ہے۔ ملاسکرت کی جنگ تاریخ کی فیصلہ کن لڑائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں پورا ایشیائی کوچک مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور اس خطے نے بتدریج ترکوں کے وطن کی حیثیت اختیار کر لی۔ الپ ارسلان نے 10 سال حکومت کی۔ وہ بڑا فیاض، نیک اور عادل بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں سارے ملک کے فقیروں اور محتاجوں کے نام رجسٹر میں درج تھے اور حکومت کی طرف سے ان کی مدد کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ الپ ارسلان کو اطلاع ملی کہ اس کے غلام نے ایک دیہاتی کا تہبند چھین لیا ہے۔ الپ ارسلان نے اس جرم میں غلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس کی اس سختی کا نتیجہ یہ تھا کہ سارے ملک میں امن و امان تھا اور جرم ختم ہو گئے تھے۔ الپ ارسلان کے بعد اس کا لڑکا ملک شاہ 18 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ اس کے زمانے میں سلجوقی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ مغرب میں شام فتح ہوا اور جنوب میں یمن اور عمان سلجوقی سلطنت کے ماتحت آ گئے اور مشرق میں چین تک سلطنت کی حدود پھیل گئیں۔
ملک شاہ نے 20 سال حکومت کی۔ ملک شاہ سب سے بڑا اور سب سے اچھا سلجوقی حکمران تھا۔ اس نے رعایا کی آسائش کے لیے رفاع عامہ کے بہت سے کام انجام دیے، بہت سے ٹیکس ختم کر دیے، جگہ جگہ سڑکیں نکلوائیں، سرائے اور پل تعمیر کیے۔ اس کو انصاف کا بڑا خیال تھا۔ اس کے زمانے میں کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا تھا، اور کسی پر ظلم ہو جاتا تو مظلوم خود آ کر ملک شاہ سے فریاد کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اس کی فوجوں نے ایک بیوہ بڑھیا کی گائے پکڑ کر ذبح کر لی۔ بڑھیا کو جب اس کا پتہ چلا تو وہ شہر اصفہان اس پل پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے ملک شاہ گزرتا تھا۔ جب اس پل پر سے گزرا تو بڑھیا نے آ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا، بتاؤ تم میرا انصاف اس پل پر کرو گے یا پل صراط پر؟ ملک شاہ گھوڑے سے اترا اور کہا، پل صراط کی مجھ میں طاقت نہیں، اس پل پر فیصلہ کروں گا۔ اب بڑھیا نے اپنا قصہ سنایا۔ ملک شاہ نے بڑھیا کی فریاد سن کر مجرم فوجیوں اور بڑھیا کو انعام دے کر مالا مال کر دیا۔ ملک شاہ کے عدل و انصاف کی ایسی کئی واقعات تاریخوں میں موجود ہیں۔